نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ حضرت اقدس مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف سے ایک اقتباس۔ ایک زمانہ میں میری طبیعت دینی تعلیم سے کچھ اچاٹ سی ہونے لگی اور انگریزی تعلیم حاصل کرنے اور سرکاری امتحانات دینے کا دورہ سا پڑا۔ بھائی صاحب نے کسی خاتمہ یا رائے بریلی کے کسی سفر میں والدہ صاحبہ سے میرے اس نئے رجحان کی شکایت کی۔ اس پر انہوں نے میرا نام جو خط لکھا، اس سے ان کی دلی خیالات، جذبات اور ان کی قوت ایمانی اور دین سے محبت و عشق کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس خط کا ایک اقتباس جس پر کوئی تاریخ نہیں ہے لیکن غالباً 1929 یا 1929 کا لکھا ہوا ہے، من وعن پیش کیا جا رہا ہے۔ عزیزی علی سلم تمہارا اب تک کوئی خط نہیں آیا، روز انتظار کرتی ہوں، مجبور ہو کر خود لکھ رہی ہوں، جلد اپنی خیریت کی اطلاع دو۔ عبدالعلی کے آنے سے اطمینان ضرور ہوا مگر تمہارے خط سے تو اور تسکین ہو جاتی۔ عبدالعلی سے میں نے تمہاری 2 بار طبیعت خراب ہونے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ علی کو اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں، جو وقت تفریح کا ہے وہ پڑھنے میں گزارتے ہیں۔ میں نے کہا تم روکتے نہیں؟ کہا بہت کہہ چکے اور کہتے رہتے ہیں مگر وہ نہیں خیال کرتے۔ اس سے سخت تشویش ہوئی۔ اول تو تمہاری بے خیالی اور نہ تجربہ کاری اور پھر بے موقع محنت جس سے اندیشہ ہوا۔ علی مجھے یہ امید تھی کہ تم انگریزی کی طرف مائل نہ ہوگے مگر خلاف امید تم کسی کے کہنے میں آ گئے اور اتنی محنت گوارا کر لی۔ خیر بہتر جو کچھ تم نے کیا اس میں بھی حکمت ہے، بشرطے کہ استخارہ کر لیا ہو۔ مجھے تو انگریزی سے بالکل انسیت نہیں بلکہ نفرت ہے، مگر تمہاری خوشی منظور ہے۔ علی دنیا کی حالت نہایت خطرناک ہے۔ اس وقت عربی حاصل کرنے والوں کا عقیدہ ٹھیک نہیں تو انگریزی والوں سے کیا امید؟ میں انگریزی والوں کو جاہل اور اس کے علم کو بے سود اور بالکل بیکار سمجھتی ہوں، خاص کر اس موجودہ وقت میں۔ نہیں معلوم کیا ہو اور کس علم کی ضرورت ہو، اس مرتبہ کو تو ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، یہ عام ہے۔ کون ایسا جو محروم ہے؟ وہ چیز حاصل کرنا چاہیے جو اس وقت گراں ہے اور کوئی حاصل نہیں کر سکتا، جس کے دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہیں اور سننے کو کان مشتاق ہیں۔ آرزو میں دل مٹ رہا ہے مگر وہ خوبیاں نظر نہیں آتی۔ افسوس ہم ایسے وقت میں ہوئے۔ علی تم کسی کے کہنے میں نہ ہو، اگر خدا کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہو اور میرے حقوق ادا کرنا چاہتے ہو تو علم دین سیکھنے پر نظر کرو۔ جنہوں نے علم دین حاصل کرنے میں عمر گزار دی ان کے مرتبے کیا تھے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ، مولوی بن رحیم صاحب اور تمہارے بزرگوں میں خواجہ احمد صاحب اور مولوی محمد امین صاحب، جن کی زندگی اور موت قابل رشک ہوئی، کس شان شوکت کے ساتھ دنیا برتی اور کیسی کیسی خوبیوں کے ساتھ رحلت فرمائی۔ یہ مقام و مرتبے کیسے حاصل ہو سکتے ہیں؟ انگریزی مرتبے والے تمہارے خاندان میں بہت ہیں اور ہوں گے مگر اس مرتبے کا کوئی نہیں۔ اس وقت بہت ضرورت ہے۔ ان حضرات کو انگریزی سے کوئی انس نہ تھا، یہ انگریزی میں جاہل تھے۔ یہ مقام مرتبہ کیوں حاصل ہوا؟ علی اگر میرے 100 اولادیں ہوتی تو سب کو میں یہی تعلیم دیتی۔ اب تم ہی ہو، اللہ تعالیٰ جل شان میری خوش نیتی کا پھل دے کہ 100 کی خوبیاں تم میں حاصل ہوں اور میں دارین میں سرخرو اور نیک نام اور صاحب اولاد کھلاؤں۔ میں خدا سے ہر وقت دعا کرتی ہوں کہ وہ تم میں ہمت اور شوق دے اور خوبیاں حاصل کرنے کی اور تمام فرائض ادا کرنے کی توفیق دے۔ اس سے زیادہ مجھے کوئی خواہش نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شان تمہیں ان مرتبوں پر پہنچائے اور ثابت قدم رکھے، آمین۔ علی ایک نصیحت اور کرتی ہوں، بشرطے کہ تم عمل کرو، اپنے بزرگوں کی کتابیں کام میں لاؤ اور ان کو پڑھو اور احتیاط لازم رکھو۔ جو کتاب نہ ہو وہ عبدالعلی کی رائے سے خریدو اور باقی وہی کتابیں کافی ہیں، اس میں تمہاری سعادت اور بزرگوں کو خوشی ہوگی۔ اس سعادت مندی کی مجھے بہت خواہش ہے کہ تم ان کتابوں کی خدمت کرو، جو روپیہ خرچ کرو انہی ضرورتوں میں لاؤ، قرض کبھی نہ لو، ہو تو خرچ کرو ورنہ صبر کرو۔ طالب علم یوں ہی علم حاصل کرتے ہیں،
تمہارے بزرگوں نے بہت کچھ مصیبتیں جھیلی ہیں، اس وقت کی تکلیف باعث فخر سمجھو۔ جو ضرورت ہو ہمیں لکھو، میں جس ممکن ہوگا پورا کروں گی۔ خدا مالک ہے، مگر قرض نہ لینا، یہ عادت ہلاک کرنے والی ہے۔ اگر وفائے وعدہ کرو تو کچھ حرج نہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرض لیا ہے مگر ادا کر دیا ہے، ہم کون سی چیز ہیں؟ علی، اسی میں تمہاری سعادت مندی ہے کہ میری نصیحت پر عمل کرو، بہت جلد خیریت کی اطلاع دو۔ اگر دیر کرو گے تو میں سمجھوں گی کہ میری نصیحت تمہیں ناگوار ہوئی۔ انشاءاللہ تعالی رمضان شریف میں تم سے بات کھلواؤں گی۔ اللہ تعالیٰ میری خواہش سے زیادہ تمہیں توفیق دے کہنے کی، اور تمہارا کلام پر اثر اور خدا کی خوشی اور رضامندی کے قابل ہو، آمین۔ باقی خیریت ہے، تم خدا کی رحمت سے تیار رہو، تم نے وعدہ بھی کیا ہے۔ تمہاری والدہ۔